کہ جہاں کسی کو شکایت ہو اس کی شکایت کا ازالہ ہو۔ ٹیکس کا بنیادی مقصد اگر میں اور آپ سمجھ جائیں تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں کو حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں مختلف جگہوں پر یہ مثال دیتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر ریاست کا یہ کام ہے کہ سب کو برابر انداز سے ٹریٹ کرے، سب کو یکساں تعلیم مہیا ہو، سب کو یکساں صحت کی سہولیات موجود ہوں، اور پھر اگر ملک کے اندر میرٹ کا نظام ہو تو سب کو یکساں نوکری ملے۔ مگر آپ جانتے ہیں معاشرہ دنیا کا ایسا ہے کہ جن لوگوں نے مال و دولت پہلے جمع کر لی یا خاندانی اعتبار سے آ رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چھوٹا طبقہ جو ہے اس کے بچوں کے لیے نہ یکساں تعلیم میسر ہے، نہ اس کی نوکریاں میسر ہیں۔ تو حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت یہ کرنا چاہیے اس کو کہ اگر غریب اور امیر کی تفریق ہو گئی ہے، اپنی محنت سے بھی ہوئی ہے، وراثت سے بھی ہوئی ہے، تو حکومت کا کام یہ ہے کہ اوپر ٹیکس لے اور ان کی مدد کرے اور سب کو کم سے کم تعلیم اور نوکریوں میں برابر کرے، اور حالات کے اعتبار سے، سڑکوں کے اعتبار سے ایسے خرچہ کرے کہ سب کے لیے یکساں سہولیات ہوں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد پھر محنت کر کے اسی انداز سے ترقی کر جائے، مگر حکومت ہر سال یہ سسٹم جاری رکھتی ہے، اور دنیا کے اندر ریاست کا کام ہی یہی ہے، ٹیکس لے، جو اوپر ہیں ان جو زیادہ کماتے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لے، اور جو کم کماتے ہیں اس سے کم ٹیکس لے۔ مگر یہ کہ اگر یہ ٹیکس کا نظام اچھا نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت آسان راستہ پکڑتی ہے۔ آسان راستہ وہ پکڑتی ہے کہ بھئی ہمارا اپنا نظام تو ذرا کمزور ہے، مگر یہ ملٹی نیشنل جو تیل لاتے ہیں اور تیل بیچتے ہیں ان کا نظام اچھا ہے، تو ہم ان کو ٹیکس کلیکٹر بناتے ہیں، اور یہ پر لیٹر ہم ان سے ٹیکس کی مد میں چارج کریں گے تو کلین پیسہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ مگر یہ پھر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، یہ سب کو برابر ہٹ کرتا ہے۔ یعنی امیر آدمی کے لیے تو 1 لیٹر اگر 200 روپے کا 250 روپے کا ہو گیا تو اس کو فرق پڑے گا، مگر اتنا نہیں پڑے گا جتنا سوزوکی والے کو پڑے گا، گاڑی چلانے والے کو پڑے گا۔ تو لہٰذا انڈائریکٹ ٹیکسیشن سب کو برابر ہٹ کرتا ہے۔ اس سے ضرور ہوگا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کہیں نہ کہیں، مگر ڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ چیز ہے جس کے اندر مساوات لانے کا امکان بہتر ہے۔ اب یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ کہوں کہ ٹیکسیشن کے اندر جب بھی میں کسی ادارے سے بات کرتا ہوں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آج یہاں چیمبر کے لوگ بھی موجود ہیں، جس ادارے سے بھی جو بھی ادارہ میرے پاس آتا ہے، پچھلے دنوں اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کا چیمبر آیا، چیمبرز مختلف آتے ہیں، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جی ہم یہ ٹیکس کا جو اب کی لگایا گیا ہے نا اس کو مؤخر کر دیں۔ اور اگر آپ 1950 کی دہائی کے اخبارات کی خبریں بھی پڑھیں نا، وہ بھی یہی ہیں کہ یہ جو ٹیکس لگایا ہے اس کو ڈیفر کر دو کچھ دنوں کے لیے۔ اچھا، وہ کچھ دنوں کے لیے ڈیفر ہوتے 70-75 سال ہو گئے۔ اچھا، ڈیفر کیوں ہوتا ہے؟ ڈیفر اس لیے ہوتا ہے کہ سب شکایات اوپنلی کہتے یہی ہیں اور سچا کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، مگر ان کو یہ بھی معلوم ہے اور شکایت یہ کرتے ہیں کہ اگر اس شکنجے میں ہم پھنس گئے تو یہ مسلسل ہم تنگ ہوتے رہیں گے۔ اور صرف یہ شکایت نہیں ہے، یہ میں آپ کو ٹیکس دینے کے اعتبار سے میں جو ٹیکس دیتا رہا ہوں، میں اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری بات بھی بالکل یہی ہے کہ جب شکنجے میں پھنس گئے تو مصیبت پڑی رہتی ہے۔ تو اس نظام کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک تو آلٹرنیٹ یہ ہے کہ جس کو تکلیف ہو، جس کے خلاف غلط فیصلہ ہو گیا ہو، اس کو کسی اس نظام سے ہٹ کر دیکھ لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں عدالتیں کیوں ملک میں ہوتی ہیں؟ عدالتیں حکومت کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کا بھی حل تلاش کرتے ہیں، مگر جو حکومت کے خلاف کیسز ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ حکومت کے کسی فیصلے کی بنیاد پر کسی کو تکلیف ہوئی اور اس نے کہا عدالت میں جا کر اپنا فائل رکھا، اس نے کہا جی میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں انصاف چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا وفاقی محتسب ٹیکس کا بھی ایک ویسی ہی عدالت ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ اس کے اندر فرق بڑا کلیئر ہے، جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بات زیادہ جانی چاہیے۔
فرق یہ ہے کہ یہ قانوناً پابند ہیں اور اس سے بہتر یہ پرفارم کر رہے ہیں. قانوناً پابندی ان کے اوپر یہ کہ 60 دن کے اندر یہ فیصلہ کریں گے. بہت بڑی بات ہے اس ملک کے اندر 60 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا ایک انوکھی بات ہے, اور یہ 99% کام ان کا 60 دن کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا, مگر انہوں نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کی کہ یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال جو سال بھر میں شکایتیں آئی تھیں وہ ہمیں 6 مہینے میں آ گئی. تو یہ تو 100% سے زیادہ ان کو یہ چینج لے آئے اسی 6 مہینے میں. پہلے بھی پچھلے سال کی بھی کارکردگی ان کی دیکھیں تو بہت بہتری ہوئی ہے. مگر میں آپ سے ابھی ٹیکس محتسب صاحب سے, آصف جا صاحب سے میں پوچھ رہا تھا کہ کل پاکستان میں ٹیکس دہندگان کتنے ہیں. دیکھو, ہمیں تو ایویلیویٹ کرنا چاہیے نا کہ کتنوں میں یہ فیصلے اچھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ ٹیکس دہندگان ہیں, 30 لاکھ. اور اگر 30 لاکھ میں سے صرف 3000 6 مہینے میں آ رہے ہیں ہمارے پاس, تو اس کا مطلب لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور میری اور ان کی کوشش پچھلے 1.5-2 سال سے مسلسل, اور آپ سے پہلے بھی جو ٹیکس محتسب تھے سب کے ساتھ یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ادارہ ہے جو ان کے کانفلکٹ کو اور ان ڈسپیوٹس کو تیزی سے حل کرے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس بات کا امکان ہے کہ لوگ ڈرتے بھی ہیں. اچھا, ڈرتے کیسے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو فائنینشیل کرائمز ہے نا, ایک سول کرائم ہوا, کسی نے کسی کو مارا, کسی کی زمین پر قبضہ کیا, کوئی قتل ہوا, اس کے اندر 2 فریق ہیں. ایک یہ جس کے اوپر ظلم ہوا, اور ایک یہ کہ جس نے ظلم کیا. 2 فریق ہیں. اور پھر یہ عدالت میں جاتے ہیں اور دونوں فریق اپنے اپنے ڈیفنس اور اپنا آفینس سب تیار رکھتے ہیں. یہ جو کلیوزو کرائم ہوتا ہے نا فائنینس کا, اس میں کوئی فریق نہیں ہے. اس میں فریق وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کلیوزو کرائم, فائنینشیل کرائم. اس میں کیا ہوا کہ مثال کے طور پر جو ٹیکس لینے والا, یا کوئی اس کی جگہ کوئی آپ کیفیت لگا دیے, جو زمین بیچنے والا ہے, سرکار کی زمین بیچ رہا ہے, جو بھی ہے وہ کلیوڈ کر رہا ہے کرپشن کے اندر, اور جو خرید رہا ہے یا ٹیکس دے رہا ہے وہ کلیوڈ کر رہا ہے کہ میرا ٹیکس کم ہو جائے گا. تو یہ کلیوژن جو ہے نا, اس کی کوئی رسید نہیں ہوتی, اس کا ایویڈنس نہیں ملتا. اس کا ایویڈنس اگر ملے تو اتفاق سے کوئی چیز نکالی, چھپائی جاتی ہیں چیزیں, جبھی تو پتہ نہیں چلتا. پچھلے دنوں آپ نے, مجھے تو نام بھی نہیں یاد, کوئی گاڑی بنٹلی یا کس کا اخبار میں بڑا چرچا ہے کہ وہ پاکستان میں آ گئی, اور وہ پتہ چلا کہ باہر سے چوری ہوئی تھی. اگر باہر کی چوری کی نہیں ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو. یہ تو چوری ہوئی تھی, اور میں سسپیکٹ کر رہا ہوں, مجھے انفارمیشن نہیں ہے, میں سسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی کوئی ٹریکنگ ڈیوائس تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا, صرف مینوفیکچررز کو پتہ تھا, اور انہوں نے وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کی جس گھر کے اندر وہ کھڑی تھی, لہٰذا وہ معاملہ پکڑا گیا. انٹرنیشنل اعتبار سے ایویڈنس آ گیا. تو جب انٹرنیشنل اعتبار سے ایویڈنس آیا, جیسے پچھلے کے چند سالوں کے اندر انٹرنیشنل ایویڈنس کی وجہ سے آپ کے یہاں پتہ چلا کہ واٹ از ہیپننگ ان انٹرنیشنل منی لانڈرنگ, اسی طرح سے یہ بھی پتہ چل گیا, ورنہ پتہ نہیں چلتا. تو ایسا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک کیس ہے, بہت سارے کیسز ہوں گے, آپ کو پتہ چل گیا ایک کا. اچھا, جب اس ایک کا پتہ چل گیا تو لہٰذا آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو وفاقی ٹیکس محتسب ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے کسٹمز کے اندر اپنی سروس مکمل کی. تو ہی شوڈ بی اویئر اینڈ ہی از اویئر کہ کہاں کہاں اس بات کا امکان ہے کہ گڑبڑ ہو سکتی ہے. لہٰذا جو آدمی اندر سے جانتا ہو کہ واٹ از ہیپننگ, تو یہ بڑا اچھا, اور ایک دیانتدار آدمی ماشاءاللہ ہمیں مل جائے تو یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے, مگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہوتا ہے. دوسری بات, میں اتفاق کرتا ہوں, گورنر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ یہ جو مقدمات کے ریزولوشنز, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والی کیفیت ہے, یہ دنیا کے اندر بہت چلی ہے, پاکستان کے اندر نہیں چل رہی. اور میں جس چیف جسٹس سے جب بھی ملا ہوں اور وفاقی وزراء سے جب بھی ملا ہوں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو برڈن ہے مقدمات کا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ 20-20 30-30 سال مقدمہ لڑتے ہیں. کبھی کبھی ان کے وارثین کو بھی لڑنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد کے وارثین کو بھی مقدمہ لڑنا پڑتا ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ
پرانے وقتوں کے اندر آپ ہی کے خطے کے اندر پنچایتیں اور یہ سب کیا کرتے تھے؟ یہ لوگوں کو بٹھاتے تھے، لوگوں کو بٹھا کر فیصلہ جلدی کرواتے تھے، ایویڈنس سارا سامنے ہوتا تھا اور معاملہ نمٹ جاتا تھا۔ اب جیسے پاپولیشن کی تعداد بڑھی تو اب یہ کیفیت کم ہو گئی۔ ہندوستان نے یہ پنچایت کا سسٹم کو اڈاپٹ کیا، وہاں بھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے۔ انگلینڈ کے اندر 20-30 سال پہلے، 40 سال پہلے ان کو اندازہ ہوا کہ مقدمے اتنے ہیں کہ اتنے ججز نہیں ہیں، معاملہ ٹلے گا، تو انہوں نے بھی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہر شہر کے اندر ڈھول بجا بجا کر بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ تم لوگ جن کے مقدمات ہیں اور جن کے پرابلم ہیں وہ ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت آپس میں بیٹھ کر اور فیصلہ کروا لیں۔ بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ 2013 سے 18 تک جب میں اسمبلی میں تھا تو ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک بل بھی پاس ہوا جو ایکٹ بن گیا، مگر اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ ادارہ بذات خود آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر رہا ہے، فیصلے بھی کرتا ہے اور ٹیلی فون اٹھا کر اور بات بھی کر کر اور مسئلے کو وہاں بھی حل کر دیتا ہے، فیصلے سے پہلے بھی حل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک کیفیت اچھی ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان کے ذریعے معاملے کو ہینڈل کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں۔ پاکستان کے اندر جب ہم کہتے ہیں کرپشن ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ ہے دوسری جگہوں سے، تو لہٰذا اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا کیفیت ہے۔ یعنی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوریا کا کرائسس ہوا، اسمگل ہو گیا باہر، اور مجھے یوریا کمپنیز کے اداروں کو میں نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں تھا واٹ از ہیپننگ؟ تو اندازہ سب کو تھا، مگر نظام جب اس چیزوں کو چھوٹ دیتا ہے تو کبھی کبھی چیزوں کا پتہ جب چلتا ہے جب وہ اسمگل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے کے حوالے سے بھی ضروری ہے کہ جہاں جہاں وہ ایونیوز ہوں ان کو بند کیا جائے۔ اصل میں جتنا ڈیجیٹائزیشن ہوگا معیشت کا، جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز جتنے بڑھیں گے اتنا یہ فائدہ ہوگا کہ سب کے کھاتے اوپن ہوں گے۔ گورنر صاحب نے جو بات کہی وہی میں کہہ رہا ہوں۔ گورنر صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ تو کھاتے اپنے کھولنے پڑیں گے، یہ بحث بالکل جائز ہے کہ ٹیکس کم کرو، یہ بحث بالکل غلط ہے کہ ہم کھاتے نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ٹیکس کے نظام میں آئیں۔ حکومت کا کمٹمنٹ یہ ہونا چاہیے کہ تم ٹیکس کے نظام میں آؤ، تمہارے ساتھ کوئی ناجائز کیفیت نہیں ہوگی نمبر 1، اور تمہارے اوپر ناجائز ٹیکس نہیں لگے گا۔ حکومت رسپانسو ہوگی کہ ٹیکس جو ہے وہ جینوئن ٹیکس لگے، تمہیں نان کمپٹیٹیو نہیں بنائے، تمہاری مارکیٹوں کے اعتبار سے سیل رہے۔ دنیا کے اندر اس وقت کیپٹلزم کا دورہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹلزم اور جمہوریت دو چیزیں ایسی ہیں جو اب چلتی رہیں گی مختلف انداز سے۔ ٹیکسیشن کا نظام ہر جگہ مختلف ہوگا، مگر اوپن تجارت اور اس کے اوپر ٹیکس کا نظام سب دنیا کے اندر ایک سا رہے گا۔ تو لہٰذا اسی نظام کو جب ہم بہتر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت باہر دیکھیں گے کہ آپ کو قرضہ ملے، آپ اپنے ریسورسز کو موبلائز کر نہیں پاتے۔ اچھا، اور اپنے ریسورسز جب موبلائز کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں انصاف سے لو، سب سے نا انصافی سے لوگے تو ہم نہیں دیں گے۔ تو یہ ریزسٹنس معاشرے میں ہر جگہ ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ وفاقی محتسب کے ادارے کے ذریعے اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ ایک انہوں نے سلائیڈ کے اندر ایک بات یہ بتائی، اور میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ کیا انیفیشنسیز ہیں اور کیا ضد ہے کبھی کبھی بیوروکریسی میں، اور یہ ضد بھی بیوروکریسی بھی امپروو کر رہی ہے، کیونکہ یہ کام جو یہ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کوآپریٹو کیفیت FBR سے بھی چاہتے ہیں، کنفرنٹیشنل کیفیت نہیں ہے، یہ کوآپریٹو کیفیت ہے کہ دے آر سالونگ دا پرابلم آف جو لوگ FBR سے جن کو پرابلم ہے اس کے اندر یہ جا کر سالو کر رہے ہیں۔ مگر ایک کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے کبھی کبھی ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جس دن اپیل کا کیس آتا ہے، میرے پاس روزانہ 10-15 آتے ہیں جن کے اوپر میں فیصلہ کرتا ہوں روزانہ، تو چاہے رات گئے جو بھی وقت ہو جائے میں فیصلہ کرتا ہوں، اور وہ 24 گھنٹے سے زیادہ میری میز پر کوئی فائل رہتا نہیں ہے۔ یہ آپ سے بالکل کلیئرلی کہا۔ پچھلے دنوں ہمارے
چیف لیگل ایڈوائزر ہیں جو سابق جج ہیں، چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، وہ مجھے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ آپ کے یہاں کبھی یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے، 2 کیسز آپ کے یہاں پچھلے 2 ہفتے سے آپ کے پاس رکے ہوئے ہیں صرف، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یقیناً کہیں فائل کھو تو نہیں گیا ہے کیونکہ صدر کے پاس نہیں رکتے. تو یہ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میرے یہاں بھی کوئی فائل کبھی رکے گا نہیں، کیونکہ وہاں تو فیصلہ ہو جانا چاہیے نا، کیا دیر ہے، کس بات کی دیر ہے بھائی، تو لہٰذا وہاں فیصلے ہو جاتے ہیں. مگر اسی ضمن میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس سے جتنے فیصلے آتے ہیں تو ایک فیصلہ ایسا آیا جس کے اندر ایک ریٹائرڈ 81 سالہ بیوروکریٹ نے یہ کہا کہ میرے اوپر یہ 2333 روپے لگائے ہیں، یہ غلط ہے. اس نے انکم ٹیکس والوں کے یہاں اپیل کی، انہوں نے کہا کہ جی تم ہمیں ٹیلی فون کے بل دو اور یہ دو وہ دو، وہ اس نے جا کر دیے. اس نے پھر اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ نہیں 2333 روپے تمہارے جائز کٹے ہیں. اس کے بعد جناب اس نے اپیل ان کے یہاں کی. اچھا، اور ایف بی آر اس کو پرسو کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھیے 2333 روپے ان کے یہاں اپیل کی. اس میں بھی ایف بی آر کے افسران آئے اور سب لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہے وہ ہے. انہوں نے بھی فیصلہ اس آدمی کے حق میں کیا کہ غلط کٹے. پھر میرے یہاں اپیل ہوئی اور میرے یہاں بھی وہ لوگ آئے، کوئی ٹریول کر کے آیا، کوئی کہیں سے آیا. اس 2333 روپے کے چکر میں سرکار نے 10-15 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے اس اپیل میں اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور اس بیچارے نے بھی خرچ کیے ہوں گے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کتنی زیادتی ہے، یعنی 2300. یار خدا کے واسطے میری جیب سے لے جاؤ یار 2333 روپے. یو آر ویسٹنگ دا ٹائم آف دا گورنمنٹ، آف دا پریسیڈنسی، آف یور اون پیپل. تو یہ تو بڑی سخت ہیں. تو ایسی چیزوں، یہ تو ایک مثال، بہت ساری مثالیں یہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ کہاں کس انداز سے کہاں گڑبڑ ہوتی ہے اور کہاں یہ مدد کرتے ہیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کا پرچار کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، میڈیا کے ذریعے، چیمبرز کے ذریعے. اور یہ خوف کہ اگر جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کلیوزو کیفیت جو کرپشن ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہے. تو لہٰذا جو کلیوڈر ہوتے ہیں، جو ٹیکس کے اندر بچت کر رہے ہوں گے کلیوژن کے ساتھ، وہ تو شاید ان کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا تو معاملہ وہاں حل ہو رہا ہے نا. مگر وہ لوگ ضرور آئیں گے جن کے ساتھ کوئی زیادتی کا امکان ہے اور وہ انصاف چاہتے ہوں. اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں دیکھو، جس چیز میں دیر سے فیصلہ ہو اس چیز میں امکان ہے دیر کیوں ہو رہی ہے. اس کے اندر ایک سوچ لیے دیر یوں ہوتی ہے، انکمپٹنس ہے، دیر ہو رہی ہے، کام بہت ہے، دیر ہو رہی ہے، فائل ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ اس فائل کو لیبریکیشن چاہیے. 3-4 وجوہات ہیں، اس سے زیادہ تو دیر کے کوئی وجوہات نہیں. تو ہم ہر مسئلے کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے کہ ایفیشنسی بڑھائی جائے. اگر کام بہت ہے تو اس معاملے کو بھی ہینڈل کیا جائے. اور اگر اس بات کا امکان ہے کہ کلیوژن ہو رہا ہوگا، اور آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، جو اس سے تعلق نہیں الگ ہے کہ شہد کی مکھیوں کا چھوٹا کاروبار لوگ کرتے ہیں اور وہ اپنے سوزوکی کے اندر یا مازدا کے اندر اپنی شہد کی مکھیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور وہیں اس کو رکھتے ہیں، اور ایک ہفتہ کہیں اور پھر ایک ہفتہ کہیں، اور شہد اسی طرح سے جمع کرتے رہتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ نہیں کرتے. مجھے پتہ چلا کہ جب یہ اور کے پی کے زیادہ لوگ ہیں جو شہد کی مکھیوں کا کاروبار کرتے ہیں، جب یہ ڈسٹرکٹ کراس کرتے ہیں یا آزاد کشمیر جاتے ہیں تو پولیس والے روک لیتے ہیں گرمی میں. اچھا، اگر ان مکھیوں کو 12 گھنٹے گرمی میں روک لیا جائے گا تو یہ مر جائیں گی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی میں تیل ڈالا جائے تاکہ جلدی نکل جائیں. تو یہ جو کہیں بھی ڈیلے ہوتی ہے نا، تو خاص طور پر اس بات پر ڈیلے ہوتی ہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنی سوزوکی میں لاہور ایئرپورٹ جا رہا تھا، آج سے 15-20-30 سال پرانی بات ہے. تو جو ٹریفک کا جو کراسنگ ہے اس سے 1 فٹ آگے میں نے غلط چلا گیا کیونکہ سگنل بند ہوا. تو پولیس والے کو معلوم تھا کہ یہ ظاہر ایئرپورٹ جا رہا ہے، سامان لدا ہوا ہے تو اس کو جلدی ہوگی. تو اس نے کہا کہ جی میں تو آپ کا چالان ضرور کروں گا اور آدھے گھنٹے میں ہوگا، اور آدھے گھنٹے میں میری فلائٹ نکل جاتی. تو آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہوگا. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوں، اور یہ وفاقی محتسب کا ادارہ ٹیکس کے اعتبار سے آپ اس کا پرچار کیجئے کہ سلوشن 60 دن کے اندر موجود ہے، بلکہ اس سے کم وقت میں
کوئی ایمرجنسی ہو تو کال پر، واٹس ایپ پر، ہر اعتبار سے آپ اس سے رابطہ کریں، اور کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا کہہ رہے ہیں 99% کیسز آر ڈیسائیڈ ان 60 days، اور اپیل بھی میرے پاس آتی ہے پھر، تو کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا جو اس سے مؤخر ہو جائے. تو لہٰذا بہترین ادارہ، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ورک، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ راستہ کھولتا ہے کہ جہاں ٹیکس کے نظام کے اندر بتدریج ADR کے ذریعے بتدریج تبدیلی بھی ہو. تو بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم.